تمام کے درجات، تمام کے مقامات، تمام کے ظاہری و باطنی معاملات کی آسانی پیدا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات، اس کے بعد انشاءاللہ شبت شریف پڑھا جائے گا۔ حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی انسان کو کہیں پر جانے کی ترغیب دی ہے تو وہ اہل انعام افراد، ہستیاں اور لوگوں کی طرف جانے کی ترغیب دی ہے۔ انسان کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان زکوٰۃ بھی دے، انسان روزہ بھی رکھے، اور انسان کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے، نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، اسلام کے 5 رکن پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیے، اگر سب کچھ پورا ہے، اس نماز میں کھڑے ہو کر ہم لوگ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ایک دن صراط، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ 5 رکن پورے ہیں، یا اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب 5 رکن بھی پورے ہو جائیں پھر بھی ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے کوئی راستہ ہے جس کو مانگنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا۔ یا اللہ وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ راستہ مصلی کا ہے، وہ راستہ کسی سفر کا ہے، حتیٰ کہ وہ راستہ کعبے کا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے اگر مانگنا ہے تو میرے پیارے بندوں کا راستہ مانگنا جن پر میرا انعام ہے، جن پر میرا انعام ہے۔ تو یہ جو اللہ کے کاملین لوگوں کے پاس آنا ہے، ان کی نسبت ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق ایسا انمول ہوتا ہے جس کی زمانے میں مثال نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، ہم سب لوگوں کو اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن وہ دینا اس کا انعام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ دینا اس کی خیرات ہے، وہ دینا اس کی عطا ہے۔ عطا، خیرات اور انعام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے رب ہمیں انعام یافتہ میں شمار کر لے۔ وہ خیرات تو ہمیں دے رہا ہے، وہ خیرات تو ہندوؤں کو بھی دیتا ہے، وہ خیرات تو یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، وہ خیرات تو عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے۔ کیا عیسائی نہیں پڑھ رہے؟ کیا یہودی نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہندو نہیں پڑھ رہے؟ اگر وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے خدا کے علاوہ تو کوئی دینے والا نہیں ہے، خدا ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن سب کو خیرات دے رہا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر خدا انعام کرتا ہے۔ ہمارے دروازے پر ایک بندہ مانگنے آ جائے، ہم اس کو 10 روپے دیتے ہیں، وہ 10 روپے اس کا انعام نہیں ہوتا، وہ اس کو قاری صاحب خیرات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کو انعام کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انعام وہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ میدان فتح کرتا ہے، اس کو دیتے ہیں۔ انعام اور خیرات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں رب جو دیتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ رب کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رب کا انعام نہیں ہے، یہ ہاتھ رب نے دیے رب کا انعام نہیں ہے، یہ اس کی خیرات ہے۔ اس نے آنکھیں دی، اس کا انعام نہیں ہے، یہ اس کی خیرات ہے۔ اس نے ہمیں چلنا بولنا اور ہمیں اس نے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس نے ہمیں پاؤں دیے، یہ اس کا انعام نہیں ہے، یہ اس کی خیرات ہے۔ تو پھر انعام کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، ان سب چیزوں کو اگر کسی کامل کی نسبت عطا ہو جائے تو یہ اس رب کا انعام ہے، یہ اس رب کا انعام ہے۔ خیرات کرنے والے زمین و آسمان میں کم ہی نہیں ہوتے، لیکن جن لوگوں نے اپنا صرف اور اپنی آمدن اور اپنے خزانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر لٹائے، لوگ آج بھی ان کو غنی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ سخی اور بھی بہت تھے، سخی اور بھی بہت تھے، لیکن جن پر ان سخیوں نے لٹایا وہ محمد نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سخاوت بیکار گئی، ان کی سخاوت گمنام ہو گئی، لیکن جن کو لٹانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی، ان کی سخاوتیں کل بھی زندہ تھی، آج بھی اور قیامت تک۔ کیا زمانے میں وفائیں کم ہیں؟ کتنے لوگ بڑے بڑے وفادار پڑے ہیں، لیکن کسی کی وفا کو دنیا یاد کیوں نہیں کرتی؟ ایک وفادار ایسا ہوا ہے، لوگوں نے آج بھی اپنے چھتوں پر اس وفادار کی علم رکھا رکھے۔ حضرت عباس وفادار علمدار، اس وفادار کی وفاؤں کی تذکرے یاد ہے۔ بھائی فرق کیا ہے؟ وفادار تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں پڑے، ہر بندے کی وفا کو یاد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو یہاں پر اہل درد نے ایک نقطہ رکھا ہے، انہوں نے کہا وفادار سبھی ضرور ہیں،
لیکن وفا دکھانے کے لیے صرف عباس تھا جس کو حسین ملا، جس پر وفا دکھائی جا رہی ہو بات اس کی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، وفادار ہونا یہ رب کا انعام نہیں ہے، یہ رب کی خیرات ہے۔ وفا کس کے لیے رب نے مختص کی ہے؟ یہ اس رب کا انعام ہے، یہ اس رب کا ہاتھ اس رب نے دیے، یہ ہاتھ اس کا انعام نہیں، اس کی دین، اس کی عطا، اس کی خیرات ہے۔ لیکن یہ ہاتھ اٹھتے کس کے لیے ہیں؟ یہ جو کس کے لیے اٹھتے ہیں نا، جس کو ان کی نسبتیں عطا ہو جاتی ہیں، پھر ان ہاتھوں پر انعام ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری زبان، یہ رب کا انعام نہیں ہے، رب کی خیرات اور اس کی عطا ہے۔ لیکن یہ زبان کھلتی کس کے نام پر ہے؟ یہ زبان تذکرے کس کے کرتی ہے؟ یہ زبان ترانے کس کے گاتی ہے؟ بس جس کو کسی کی اچھے کی نسبت عطا ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جائے کہ اس پر اس کے رب کا انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں، لمبے چوڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کو سب کو بنایا رب نے، لیکن کوئی چیز بھی امر نہیں ہوتی جب تک کہ کسی چیز کو کسی کامل کی نسبت نہیں ہوتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے، تو جانور تو ہزاروں ہیں جو ہر سال قربان ہوتے ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں ہیں۔ کسی جانور کو یاد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ایک وہ بچڑا تھا یا ایک وہ بھیڑ کا بچہ تھا۔ بھیڑ کا بچہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کو نسبت ابراہیم سے تھی، اس لیلے کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک اس کی یاد میں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ لیلے تو کروڑوں اور لاکھوں دنیا میں پھرتی ہیں، کسی کو یاد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ لوگوں نے کہا ہزاروں لاکھوں کو پیدا رب نے کیا ہے، لیکن ابراہیم کسی کو مل جائے، ابراہیم جس کو مل جائے اس کی یاد میں لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر اپنی زندگیوں کو امر کرنا چاہتے ہیں، کسی کامل کی نسبت خدا سے اس کامل کی نسبت مانگو، کسی کامل کی نسبت مل جائے، کسی اللہ کے پیارے کی نسبت مل جائے، یاد رکھیے انسان کے اندر کچھ ہو نہ ہو، وہ نسبت انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں پر فرشتے بھی اس بندے کو سلام کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ قبریں لاکھوں ہزاروں ہوتی ہیں، لیکن ہر قبر زندہ نہیں ہوتی، ہر قبر پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، ہر قبر پر بیٹھ کر حضور کی نعت اور حمد اللہ کی نہیں بیان کی جاتی، ہر قبر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ہر قبر پر بیٹھ کر حسن اور حسین کے تذکرے نہیں کیے جاتے۔ قبروں پر تو روشنیاں نہیں ہوتی، قبریں تو سب ہیں، لیکن جو قبر نسبت والوں کی ہوتی ہے، وہ قبریں بھی انسان کے لیے باعث شفاعت اور باعث فیوز و برکات بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مالک ہم سب کو کسی کامل کی نسبت میں رکھے، اللہ ہمیں نسبتوں میں زندہ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نسبت کاملین سے نوازتا رہے، تاکہ ہم زندہ رہیں تو نسبت کامل کے سہارے زندہ رہیں، اور اس دنیا سے جائیں بھی تو لوگ کہیں کسی نسبت والے کا جنازہ۔ مالک ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ ابھی شاہ صاحب اور قاری صاحب ختم شریف پڑھیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب